الحمدللہ ہماری حاضری تاجدار اولیاء حضرت قطب المدار بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری کا اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ آپ ایران کے ایک شہر حلب کے رہنے والے تھے اور آپ کی ولادت مبارکہ سن 242 ہجری میں ہوئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تقریباً 250 سال بعد کہ آپ ولی ہیں اور آپ ملک بھارت اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو ملک بھارت بھیجا اور آپ ملک بھارت آئے۔ آپ کی کاوشوں سے، آپ کی محنتوں سے اللہ نے دین کو ایسی ترقی عطا فرمائی کہ آج پورے ملک بھارت کے اندر اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ آج پورے ملک بھارت کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہے۔ آج پورے ملک بھارت کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ شریف پڑھا جا رہا ہے۔ یہ آپ کی کاوشیں ہیں، آپ کی محنتیں ہیں۔ اور آپ کے جو والد محترم تھے علی حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، اور آپ کے جو شجرہ مبارکہ ہے، والد کی طرف سے آپ حسنی سید ہے نجیف الطرفین، اور والدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہے۔ آپ کی بہت بڑی ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 595 سال کی لمبی عمر عطا فرمائی۔ تقریباً 1450 چلے گاہ جو ہے آپ کی وہ موجود ہے اس زمین پر، جو اجمیر کے اندر بھی ایک چلہ گاہ ہے آپ کی پہاڑی کے اوپر، اور ایک قنوج کے اندر ہے، اور پورے ملک بھارت کے اندر آپ کی بے شمار چلہ گاہیں ہیں۔ اور اللہ نے آپ کو ایسے علوم عطا کیے، علوم کیمیا، سیمیا، حیمیا، ایسے علوم جو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو عطا فرماتا ہے، اور حبت دم کا علم بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ آپ 6 ماہ تک سانس روک لیتے، یعنی 6 مہینے تک سانس روک کر اللہ کا ذکر کرتے، کیونکہ ہمارے ملک بھارت کے اندر اس وقت جوگیوں کا اور سنتوں کا دور تھا۔ وہ 2-3 دن تک سانس روک کر اپنے منتر پڑھا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو ایسی قوت، ایسی طاقت عطا فرمائی کہ جب آپ نے 6 ماہ تک یعنی سانس روک کر اللہ کا ذکر کیا، تو وہ سارے کے سارے یعنی ان کی جو لوگوں کے اندر واہ تھی وہ سنبھلیا میٹ ہو گئی، اور وہ سارے کے سارے جوگی قدموں میں گر کر اسلام کو قبول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ آپ کی کاوشیں اور آپ کی محنتیں تھی۔ اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا کیا ہے کہ آپ نجیب الطرفین بھی ہے، سید بھی ہے، آل رسول بھی ہے۔ اللہ کرے ان کی برکت سے اللہ ہماری مغفرت عطا فرمائے، اور آپ کے دیار میں ہم سب کی حاضری کو اللہ قبول عطا فرمائے۔ اور آپ کا جو مزار مبارک ہے یہ مکن پور ایک قصبہ پڑتا ہے ضلع کانپور کے اندر۔ مکن پور کے اندر آپ کا مزار مبارک ہے۔ پورے ملک بھارت سے زائرین آپ کے مزار مبارک کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بتائیں آپ ان کے مزار مبارک پر جو غلاف چڑھایا ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے آپ ہمیں؟ آپ کے مزار مبارک پر جو غلاف چڑھایا جاتا ہے، یہ ابتدا سے یعنی شروع سے نہیں چڑھایا جاتا۔ اصل میں یہ منتی غلاف ہے۔ ایک شخص تھے، بڑے امیر زادے تھے، اور ان کے یہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے آپ کی بارگاہ میں کی منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا، بیٹے سے، تو میں کچھ آپ کے یہاں لنگر کروں گا، آپ کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کروں گا۔ اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا اور بیٹے سے نوازا، تو آپ کو جو امیر زادے تھے انہیں بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ تو انہوں نے کچھ جو سید زادے تھے یعنی مجاور وغیرہ تھے یہاں کے خدام وغیرہ، ان سے ملاقات کری کہ بھائی یہاں کے لیے کیا پیش کیا جائے۔ تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو آپ نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں یعنی جن کے اللہ نے آپ کے ذریعے سے اولاد عطا فرمائی، انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کے مزار مبارک کے لیے ایک غلاف سلوانا چاہتا ہوں۔
اور غالباً بنگلورو سے کپڑا منگایا یا حیدرآباد سے، اور کپڑا منگا کر کے پھر اس کپڑے کو سلوایا اور وہ غلاف آپ کے مزار مبارک پر انہوں نے چڑھایا۔ یہ منتی جبھی سے چڑھتا ہوا آ رہا ہے، اس سے اچھا قبل نہیں چڑھا کرتا تھا یہ۔ پھر اس کے بعد سے اب جو حضرات بھی منت مانتے ہیں، یعنی غلاف چڑھانے کی آپ کے مزار مبارک پر، وہ منت مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی منتوں کو قبول فرماتا ہے، پوری ہوتی ہے منتیں، وہ غلاف چڑھاتے ہیں۔ باقی یہ فرض یا واجب یا کوئی ایسا نہیں کہ خانہ کعبہ کی طرح اسی نیت کر کے، ایسا نہیں، صرف یہ منتی غلاف ہے، اور ویسا نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کی حرص کر کے معاذ اللہ اس پہ چڑھایا جا رہا ہو آپ کے مزار مبارک پر، ویسے کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو آپ کے ایک مرید اور آپ کے چاہنے والے کی منت کی بنا پر آپ کے مزار مبارک پر غلاف چڑھایا گیا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری نالج میں اضافہ فرمایا۔